الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان، قائدین پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان عوامی تحریک کا 31واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ عید الفطر کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اور کرونا ایشو کی وجہ سے اس طرح کی بڑی تقریبات فوری طور پر پاسبل نہیں ہو سکی، اور ہم آن لائن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں اپنے تمام کارکنان کو، اپنے تمام دوستوں کو، اور اس موقع کے اوپر ٹویٹر ایکٹیویٹی بھی جاری ہے، تمام سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اور لوگ اپنے اپنی ویوز، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی موقع پر میں نے بھی سوچا کہ میں آپ سے لائیو آپ کا بات کر سکوں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کے خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ عید ایک ڈفرینٹ عید ہے، یہ شاید انشاءاللہ آخری عید ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لے گا اور یہ انسانیت ایک سکھ کا سانس لے گی۔ پاکستان عوامی تحریک کے 31ویں یوم تاسیس کے موقع پر جو میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پیٹ کی جو کارکردگی ہے ہماری اس 31 سال میں ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا فیوچر کے اندر پلان کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے اوپر آپ سے بڑا شارٹ ٹائم کے اندر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 31 سال پہلے جس سفر کا آغاز کیا تھا 89 کے اندر، جب قائد تحریک نے پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی لاہور موچی دروازے کے اندر، تو اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی کہ جو پاکستان کا مروجہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ تبدیلی کو اور انقلاب کو راستہ نہیں دیتا۔ انقلاب کے لیے الٹیمیٹلی پبلک کو نکلنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہم اس کے باوجود الیکشنز کے اندر جائیں گے، ایک دو الیکشنز کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اگر ہم نے سمجھا تو ہم اس کو جاری رکھیں گے، ادروائز ہم اس کو لیو کر کے باقی آپشنز کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم نے الیکشنز کے اندر بھی حصہ لیا، 1990 کا الیکشن بھی ہم نے لڑا، 2002 کا الیکشن بھی ہم نے لڑا، لیکن ہم اس بات کے اوپر پیٹ کو بنانے سے پہلے بھی کلیئر تھے اور کنونس تھے کہ اس نظام کے اندر تبدیلی پاسبل نہیں ہے۔ پھر ہم نے انقلاب کا راستہ بھی اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا کہ 2012 کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، 2 ملین سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے، قائد تحریک ملک میں نہ ہونے کے باوجود ان کی آواز کے اوپر لوگوں نے لبیک کہا، اور اتنی بڑی تعداد میں، شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جلسہ تھا قیام پاکستان کے بعد کہ جس کے اندر کرسیاں نہیں رکھی گئی، اور ملینز آف پیپل نکلے اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور قائد تحریک کی آواز پہ لبیک کہا۔ اس 23 دسمبر کے جلسے نے بہت سارے اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر ریڈ الارم بجا دیے تھے۔ بہت سارے وہ بینیفیشریز جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں، وہ مفاداتی لوگ، وہ مفادات کے وہ طبقے، مفاداتی طبقے جو جن کے مفادات وابستہ ہیں اس نظام سے، ان سب کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر الارم بج گیا تھا، ریڈ الارم بج گیا تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اسلام آباد آئے، ہم نے دھرنا کیا، ہم نے آئینی اس کا پولیٹیکل ریفارمز کی ہم نے بات کی۔ پھر ہم 2014 میں آئے، ہم نے انقلاب کی بات کی، ماڈل ٹاؤن کے اوپر بات کی۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ کروا دیا گیا، گولیاں چلوا دیں، لوگوں کو مروا دیے، خوف و ہراس کی فضا کریٹ کر دی، گرفتاریاں ہوئیں، اور ایک بہت بڑے پیمانے کے اندر پنجاب اور پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن ہوا کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی مثال مل سکے، اور ایک خوف و ہراس پیدا کر کے اور سازشیں کر کے اس انقلاب کی موومنٹ کو جو پیک تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کو توڑنے کے لیے جو سب سے بڑا حربہ انہوں نے آزمایا، جو وقت اور تاریخ اور حالات بتائیں گے کہ جب انقلاب کا لاوا پک چکا تھا اور قوم انقلاب کی جانب جا رہی تھی، تو اس قوم کا رخ انقلاب کے بجائے دوبارہ اس انتخاب کی طرف موڑ دیا گیا۔ وہی انتخاب جو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا تھا، اور وہی لوگ چہرے بدل بدل کے فیوڈل لارڈز اور وہ وننگ ہارسز اس اقتدار اور نظام کا ایسا بنتے چلے آ رہے تھے، دوبارہ اس انقلاب کا رخ انتخاب کی طرف موڑ دیا گیا، اور قوم کے اس جذبات، غصے اور وہ جو انقلاب کا لاوا پک چکا تھا اس کو انتخاب کی شکل میں ایک دفعہ ریلیز کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی سازش تھی اس انقلاب کے ساتھ، یہ وقت اور تاریخ بتائے گی، حالات بتائیں گے کہ کس نے کیا کیا۔ اس کے بعد سازشوں پہ سازشیں ہوئیں، انصاف نام کی چیز نہیں ملی۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر آج 6-7 سال سے ہم اسی طرح کورٹس میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اسیران اندر ہیں ہمارے لوگ، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن مسئلہ صرف ہمارا نہیں، اگر صرف مسئلہ پاکستان عوامی تحریک کے ان 14 شہداء کا ہوتا، مسئلہ شاید ہم اس کو برداشت کر لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر روز ہر علاقے، ہر گلی محلے میں ملتی ہیں۔ ناانصافی کا ایک بازار گرم ہے، پولیس کے ظلم اور تشدد کا ایک بازار گرم ہے۔ وہ فیوڈل لارڈز، جاگیردار طبقہ جو 300-400 خاندان ہیں، جو مشکل سے 2% بھی اس پوری قوم کا نہیں بنتا، وہ رولنگ کلاس ہے، اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے قوم کو۔ تو ایکچول پاکستان عوامی تحریک کا ٹارگٹ فرام 89 ٹو اسٹل آج تک جو جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، دیٹ از ریولوشن، دیٹ از انقلاب۔
اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے وہ ریفارمز لانی، ہم نے وہ تبدیلیاں کرنی ہیں جو اس نام نہاد کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ مثلاً کیا تبدیلیاں؟ میں آپ کو 2-4-5 بڑی بڑی تبدیلیاں گنوا دیتا ہوں۔ ہم اس ملک کے اندر اس 4 صوبوں کو توڑ کے 35 صوبے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو انتظامی بنیادوں کے اوپر ایک صوبہ ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ صرف تجربہ پاکستان میں نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر ایسا ہے۔ ایران کی مثال لیں، یورپ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، آبادی کی کیلکولیشن کریں، گوگل پہ جائیں اور اس کے ٹوٹل پروونسز اور اس کی اسٹیٹس کو چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک ہم وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پر 22 کروڑ آبادی کے اوپر صرف 4 صوبے ہیں۔ ہم 35 صوبوں کی بات، ہم ڈیولیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ یہ جس پنجاب پولیس کو آپ صبح و شام دیکھتے ہیں، جس کے اندر آپ ریفارمز لانے کی آپ نے ایک ناکام سی کوشش کی بھی تھی اور آپ واپس ہو گئے تھے، یہ کبھی بھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی جگہ آپ کو ایک نئی پولیس فورس تیار کرنی پڑے گی۔ ہم بات کرتے ہیں لینڈ ریفارمز کی، کہ جب تک آپ یہ 200-300-400 خاندان جنہوں نے اس ملک کی بہت بڑی لینڈز کو ایکوائر کیا ہوا ہے اور جن کو انگریز کی وفاداری کے اندر یہ زمینیں ملی تھیں، یہ زمینیں انڈیا نے تو لینڈ ریفارمز کر لی تھی، پاکستان کے اندر آج تک لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جب تک جو ایلیٹ کلاس ہے، جو رولنگ کلاس ہے، ان کے بچے بھی سرکاری اسکولوں کے اندر نہیں پڑھیں گے، ان کے بچوں کا علاج بھی سرکاری ہاسپٹلس کے اندر نہیں ہوگا، تو کبھی بھی سرکاری ہماری ایجوکیشن اور صحت کا معیار اچھا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ایلیٹ کلاس کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی، اور یہ چاہ کر بھی کبھی یہ ریفارمز نہیں لا سکتے۔ ان ریفارمز کو لانے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ عوامی انقلاب ہے۔ دیٹس اٹ۔ عوام کو اٹھنا ہے، عوام کو اپنے حقوق واپس لینے ہیں، کسان کو اٹھنا ہے، مزدور کو اٹھنا ہے، دہقان کو اٹھنا ہے۔ تو ہمارا جو الٹیمیٹلی ٹارگٹ ہے، پاکستان عوامی تحریک کا جو مشن اور ٹارگٹ ہے، وہ ایک عوامی انقلاب ہے۔ وہ اس کرپٹ الیکشن کے نظام، الیکٹورل سسٹم کے ذریعے یہ ریفارمز اور یہ اصلاحات نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارا فوکس پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک 31 سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کئی دوست ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے بھی عمران خان کی طرح ریگولر آپ لگے رہتے تو آج آپ بھی اقتدار کے اندر ہوتے۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ اقتدار کے اندر تو ہم بھی آ جاتے لیکن کٹ پتلی بن جاتے کسی کی۔ جس طریقے سے آج آنے والی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، وہ کوئی ایک انقلابی ریفارم بھی اس ملک کے اندر انٹروڈیوس نہیں کرا سکے۔ ایک سنگل انقلابی ریفارم آپ مجھے کوئی بتا دے، میرے کمنٹس کے اندر مینشن کر دے کہ یہ وہ ریفارم یہ 2 سال کے اندر یہ گورنمنٹ لے کے آئی ہے، یہ وہ چیز لے کے آئی ہے جو اس سے پہلے آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس سے ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوا ہے قوم اور ملک کو، اور اس سے جاگیرداروں کا غلبہ ٹوٹا ہے، اور اس سے آنے والے دور کے اندر جینوئن لوگوں کو اوپر آنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک سنگل ریفارمز بھی نہیں لا سکے، سوائے جو روٹین کے اقدامات ہیں جو اس سے پہلے بھی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس کے لیے دوستو پاکستان عوامی تحریک نے پہلے دن سے اپنے راستے کا جو انتخاب کیا تھا وہ مشکل راستے کا انتخاب کیا تھا، وہ آسان نہیں ہے۔ اس نظام کو الٹ پلٹ کرنا، اس نظام کو، یہ کرپٹ نظام انصاف کو کی جگہ جینوئن انصاف کا نظام لے کے آنا، جینوئن پولیسنگ سسٹم لانا، لینڈ ریفارمز لے کے اور سسٹم کو چینج کر کے لانا، یہ عام حالات کے اندر پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک مشکل اور ناممکن، بظاہر ناممکن نظر آنے والے راستے کا انتخاب کیا ہے، لیکن ہم اس بات کے اوپر بھی کلیئر ہیں کہ اگر اس ملک کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو دنیا کے بین الاقوامی طور پہ، اقوام عالم کے اندر اس کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے، تو اس انقلاب کے بغیر، ان انقلابی اصلاحات کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ الیکشنز میں چل رہے ہیں، آپ دوبارہ انہی جاگیرداروں کے منتے اور ترلے کریں گے، جا کے انہی کے پاس جائیں گے، الیکٹیبلز اور وننگ ہارسز کے پاس، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ ہماری پارٹی میں ہمیں عزت بخشیں۔ انہوں نے خاک کی عزت بخشنی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، پکڑ دھکڑ کے پان متی کا کنبا کہیں کروڑا، کہاں سے پکڑ کے لائے، اپنی پارٹی کے اندر ایک پارٹی کھڑی کی اور بات کرتے ہیں تبدیلی کی۔ آج حکومت ختم ہو، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جو پنچھی اڑان بھر جائیں گے، ایک بھی ان میں نظر نہیں آئے گا آپ کو دوبارہ کھڑا ہوا۔ یہ سب مفاداتی لوگ ہیں، یہ سب اپنے اپنے بینیفٹس کے تحت آئے ہوئے ہیں، کوئی جینوئن تبدیلی نہیں چاہتا۔ سو اگر قوم کو جینوئن تبدیلی چاہیے تو آج ہم پھر آپ کو، پاکستان عوامی تحریک آپ کو دعوت دیتی ہے، آئے ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، ہمیں جوائن کریں، ہمارے انقلابی مینیفیسٹو کو جوائن کریں، ہمارے انقلابی ایجنڈے کو جوائن کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر انقلاب لائیں گے، ہم اس ملک کرپٹ نظام کو الٹ پلٹیں گے، ہم اس کو نظام کو چینج کریں گے، ہم اس ملک کے اندر انصاف کا نظام لے کے آئیں گے، اور یہ کبھی بھی اس مرجع انتخابی نظام سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک عظیم تر عوامی انقلاب کے ذریعے پاسبل ہو سکے گا۔ اور ہمیں اس انقلاب کے اوپر یقین ہے، ہم نے اپنی صلاحیتیں، اپنی جوانیاں، اپنا وسائل، اپنی صلاحیتیں سب کچھ اس عظیم انقلاب کے لیے لگانی ہے انشاءاللہ، اور ہم قوم کو بلائیں گے
ہم نظام انصاف کے لیے انصاف پورٹل قائم کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جن لوگوں کو آج بھی جو عدالتوں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، جن کو انصاف نہیں مل رہا، ہم مل کر اس فورم سے ان کی آواز بلند کریں گے۔ جو لوگ پولیس کا تو مظلوم ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہم اس کے لیے ایک الگ کارنر قائم کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ سو اس کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، اور ہم اس ایک مشکل اور کٹھن راستے، ایک دشوار گزار راستے کے راہی ہیں، مسافر ہیں۔ جو لوگ ہماری اس مینیفیسٹو سے اتفاق کریں گے، ایجنڈے کو مانیں گے، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ اگر 22 کروڑ میں سے ہم 1-2 کروڑ لوگوں کو بھی اپنے اس ایجنڈے کے اوپر قائل کر لیا اور ان کو ہم اس لیول پہ لے آئے کہ وہ روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر نکل کے اپنے حقوق چھینے، تو اس دن اس پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا۔ ہمیں اس انقلاب کے اوپر یقین ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حامی و ناصر ہو۔ آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔